بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ روحانیت کی پہلی کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں شاید روحانیت کا صرف یہ تصور ہے کہ ہم کچھ دن تک روحانیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور پھر دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تو یہ ان کی بھول ہے۔ روحانیت اس بلند ترین درخت کی مانند ہے جس پر لگے پھلوں کا ذائقہ صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس درخت کی بلندی کو چھو لے۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سوچ کر روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اور روحانیت کوئی ایسا علم بھی نہیں ہے کہ جس کو کسی کتاب کے ذریعے بند کمرے میں سیکھا جا سکے۔ کتابوں کی الٹی سیدھی معلومات سے روحانیت کے بارے میں تھوڑی بہت تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن روحانیت کے علم کو صرف کتابوں کے ذریعے نہیں سیکھا جا سکتا۔ روحانیت دراصل روح کا علم ہے۔ انسان کا جسم تو مر سکتا ہے پر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ روحانیت کا علم سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے جسم خاکی کو مارنا پڑے گا۔ جسم خاکی کو مارنے سے مطلب انسان کے جسم کی تمام ایسی ناجائز خواہشات جس سے انسان کی روح مجروح ہو جاتی ہے۔ ایسی تمام ناجائز خواہشات کو مارنے کے لیے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نفس امارہ کی۔ نفس امارہ انسان کا ایسا نفس ہے جو انسان کو شیطانی وسوسوں اور شیطانی خیالات کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس امارہ جس پر ہمیشہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یہ وہی شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نفس امارہ کے ذریعے جنت سے نکلوایا تھا۔ نفس امارہ جس میں شیطان مردود انسان میں ضد، انا، تکبر، ناشکری، حسد اور ناجائز خواہشات کی آگ کو اس قدر بھڑکاتا ہے کہ انسان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ کی آگ پر قابو پانے والے لوگوں کا روحانیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس آگ پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی اکڑ، ضد، ہٹ دھرمی، ناشکری اور ناجائز خواہشات پر تبھی قابو پا سکتا ہے جب اس کے رویے میں لچک ہو، جس کا دل قدر نرم و گزار ہو، جس میں سے تمام اچھی باتیں آسانی سے گزر سکیں۔ دل کی سختی بھی روحانیت کے سفر میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ روحانیت میں نفس امارہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر مصروف رکھو کہ دماغ غلط کاموں کی طرف راغب بھی نہ ہو سکے، کیونکہ مصروفیات وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم نفس امارہ کی یلغار سے بچ سکتے ہیں۔ اب مصروفیات کیا ہوں، اس کے لیے ہمیں اسلامی طرز ماحول کو اپنانا ہوگا، روحانیت کے تصور کو اجاگر کرنا ہوگا، لوگوں سے نرمی اور اخلاق سے بات کرنا ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ ہر وہ کام جس سے آپ روحانیت کے قریب سے قریب تر ہوں اس کو اپنانا ہوگا، تبھی آپ جا کر روحانیت کی الف بے کو سمجھ سکیں گے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ انسان میں احساس شرمندگی اور ندامت پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان نفس لوامہ کے اس اشارے کو سمجھ کر آئندہ گناہ ترک کر دے تو نہ صرف اس کی کامیابی ہے بلکہ ایسے انسان میں روحانیت کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 کشتیوں میں ایک ساتھ سفر کریں۔ ایک کشتی تو آپ کو چھوڑنی ہوگی، اور جس دن آپ روح کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ دن نفس امارہ کی شکست کا دن ہوگا۔ روحانیت انسان کو ہمیشہ گناہوں سے دور لے کر جاتی ہے، کیونکہ گناہ اور روحانیت کبھی ایک جسم میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ روحانیت انسان کی روح میں جب سرایت کر جاتی ہے تو انسان کا جسم اور اس کی روح کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کا جسم
روح کے تابع ہوتا ہے اور روح اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کبھی بھی انسان کو روحانیت سے دور نہیں ہونے دیتا، اور جو لوگ روحانیت کا انتخاب کرتے ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ اور دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں نفس مطمئنہ کی۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو روحانیت کی درست معنوں میں تشریح کرتا ہے۔ یہ نفس ہمیشہ انسان کو نیکی، پرہیزگاری کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن افسوس انسان اس نفس کی آواز ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان جب نفس امارہ کے نرغے میں ہوتا ہے تو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی آواز نہیں سن پاتا۔ اس لیے جب انسان روحانیت کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ نفس امارہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ اور جب انسان نفس مطمئنہ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ روحانیت حاصل کرتا ہوا اپنی منزل سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ دوستوں، روحانیت کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ اگر کوئی شخص روحانی دولت سے مالا مال ہے تو سمجھ لو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور چکے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کے وہ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ دنیا سے راز و نیاز کے پردے ہٹ جاتے ہیں، دیواریں ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ یہ اپنی روحانی طاقت سے پتھر کو موم اور موم کو فولاد بنا سکتے ہیں۔ غرض کے دوستوں، روح کا یہ علم اللہ پاک صرف ان خوش قسمت لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ ایک بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو پس دوستوں، جس نے اللہ کا حکم مانا وہ فلاح پا گیا۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں روحانیت کے اصولوں کی۔ روحانیت کے ویسے تو بہت زیادہ اصول ہیں، لیکن میری نظر میں روحانیت کے 3 بڑے اہم اصول یہ ہیں۔ روحانیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب روحانیت کی طرف سفر شروع کرو تو اپنے پیچھے برائی کے ہر راستے کے نشانات مٹاتے جاؤ، کیونکہ اگر درمیان میں تمہارے نفس پر شیطان حاوی ہو جائے تو تمہاری واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہ ہو، اور تم ہر حملے کے بعد سنبھلتے ہوئے صرف اور صرف آگے ہی سفر کرو، کیونکہ جب انسان کے پاس کسی چیز کا مترادف موجود ہو تو وہ فوراً اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس کسی چیز کا مترادف نہ ہو تو وہ پھر مجبوراً اسی چیز پر اکتفا کرتا ہے یا پھر اس چیز کے درست ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ تو روحانیت کا پہلا اصول یہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو آپ نے صرف اور صرف آگے کی طرف سفر کرنا ہے۔ روحانیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر تم روحانیت کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر مادی چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اسے تصوراتی طور پر لینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر تم کسی سیڑھی سے اوپر جانا چاہتے ہو تو تصور کرو کہ یہ سیڑھی نہیں ہے اور تمہیں اوپر جانا ہے، تو تم اپنے جسم کو نہیں، اپنی روح کو سیڑھی سے بھی اتنا بلند کر دو کہ تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو تم دیکھنا چاہتے ہو، جو تم سیکھنا چاہتے ہو۔ تو دوستوں، یہ ہے وہ روحانیت کی معراج جس کو آپ نے روحانیت کے دوسرے اصول پر عمل کرتے ہوئے حاصل کرنا ہے۔ اور روحانیت کا تیسرا اور آخری اصول کہ دنیا میں کسی بھی انسان، چرند پرند، اللہ کی کوئی بھی مخلوق، اس کو اپنا دشمن تصور نہ کرو، اس کو اپنا دوست تصور کرو، لیکن شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرو۔ ہر وہ راستہ جو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اسے ترک کر دو۔ شیطان آپ کے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو پہچاننا ہی روحانیت کا تیسرا اصول ہے، اور اس کو جب پہچان لو تو پھر اس کے راستے پہ کبھی مت چلو، اور یہی روحانیت کا تیسرا اصول ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ روحانیت کی دوسری کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا باقاعدہ روحانیت کا سفر کس طرح شروع کرنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔